فلسطین کی سرزمین پر عمران نامی ایک عابد اور زاہد انسان رہتے تھے۔ یہ اپنے وقت میں بنی اسرائیل کے امام تھے۔ ان کی بیوی جن کا نام حنا تھا، یہ بھی نہایت نیک اور پاکیزہ عورت تھی۔ یہ دونوں بنی اسرائیل کے محبوب اور مقبول تھے۔ عمران حضرت سلیمان علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور اس کی بیوی حنا حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل سے تھی، لیکن اس پاک جوڑے کی کوئی اولاد نہ تھی۔ ایک مرتبہ بی بی حنا اپنے گھر کے صحن میں بیٹھی ہوئی تھی کہ اس نے ایک پرندے کو دیکھا جو اپنے بچوں کو کھانا کھلا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر بی بی حنا کی دل میں بھی اولاد کی خواہش جاگ اٹھی۔ اس نے بارگاہ الہی میں دعا کی، اے میرے اللہ مجھے اولاد عطا کر۔ دل سے نکلی ہوئی دعا قبول ہوئی اور چند روز کے بعد حنا نے محسوس کیا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ انہیں دلی مسرت ہوئی اور جذبہ تشکر سے انہوں نے نظر مان لی کہ جو بچہ پیدا ہوگا اس کو مسجد اقصی کی خدمت کے لیے وقف کر دے گی۔ لیکن ماں بننے سے پہلے ہی حنا کے شوہر عمران کا انتقال ہو گیا۔ جب بچی پیدا ہوئی تو حنا نے اس کا نام مریم رکھا۔ سریانی زبان میں مریم کے معنی خادمہ کے ہے۔ چونکہ وہ مریم کو مسجد اقصی کی خدمت کے لیے وقف کر چکی تھی، اس لیے مریم نام مناسب تھا۔ مفسرین کے مطابق بی بی حنا نے بیٹی کو کپڑے میں لپیٹ کر مسجد اقصی کے خادموں کے حوالے کر دیا، لیکن وہاں لوگ اس بچی کی پرورش پر ایک دوسرے سے لڑ پڑے۔ ہر ایک کی خواہش تھی کہ اس مقدس امانت کا کفیل مجھے بنایا جائے۔ ناظرین، حضرت زکریا علیہ السلام اس دور کے نبی تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بی بی مریم کے خالو تھے۔ اس وقت آپ کی بھی کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے اس کی شدید خواہش تھی کہ بی بی مریم کو اس کے حوالہ کیا جائے۔ آپ چونکہ اللہ کے نبی تھے، اس لیے یہ مقدس امانت ان کے سپرد کر دی گئی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بی بی مریم کے لیے مسجد کے قریب ایک حجرہ مخصوص کر دیا تاکہ وہ دن میں عبادت الہی میں مصروف رہے، اور جب رات ہوتی تو وہ مریم کو اپنے گھر لے جاتے تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام عبادت میں مصروف رہتی اور ان کے سپرد مسجد کی جو خدمت کی گئی تھی اسے بھی پورا کرتی تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام بی بی مریم کی ضروری نگہداشت کے سلسلے میں کبھی کبھی حجرے میں تشریف لے جاتے تھے، لیکن ان کو یہ بات عجیب لگتی تھی کہ مریم کے پاس اکثر بے موسم کے تازہ پھل موجود ہوتے تھے۔ ایک روز انہوں نے دریافت کیا، مریم تیرے پاس یہ بے موسم پھل کہاں سے آتے ہیں؟ بی بی مریم نے کہا، اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے بے گمان رزق عطا کرتا ہے۔ یہ سن کر حضرت زکریا علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مریم کا خاص مقام اور مرتبہ ہے۔ بی بی مریم دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت اور مسجد کی خدمت میں مصروف رہتی تھی، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو جس مقصد کے لیے چنا تھا وہ ہونا ابھی باقی تھا۔ ایک دن حضرت مریم علیہ السلام مسجد اقصی کی مشرقی جانب لوگوں سے دور ایک گوشے میں تنہا بیٹھی تھی کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کے سامنے انسانی شکل میں ظاہر ہوئے۔ بی بی مریم نے جب ایک اجنبی شخص کو اپنے سامنے دیکھا تو گھبرا گئی اور فرمایا، اگر تجھ کو کچھ بھی اللہ کا خوف ہے تو میں اللہ کا واسطہ دے کر تجھ سے پناہ مانگتی ہوں۔ جبرائیل امین نے کہا، مریم خوف نہ کر، میں انسان نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اور میں تجھ کو بیٹی کی بشارت دینے آیا ہوں۔ بی بی مریم نے جب یہ سنا تو اسے تعجب ہوا۔ اس نے کہا، میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے آج تک کسی شخص نے ہاتھ تک نہیں لگایا اور نہ میں بدچلن ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، میں تو تیرے پروردگار کا قاصد ہوں، اس نے مجھ سے اسی طرح کہا ہے، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ کام میں اس لیے کروں گا کہ تجھ کو اور تیرے لڑکے کو کائنات کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بنا دوں۔ اے مریم، اللہ تعالیٰ تجھ کو ایسے لڑکی کی بشارت دیتا ہے، اس کا لقب مسیح اور نام عیسیٰ ہوگا، اور وہ دنیا اور آخرت میں صاحب عظمت رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے نبی اور پیغمبر بنائیں گے۔ بی بی مریم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے اپنا سر تسلیمی خم کر دیا، لیکن بشری تقاضے کے تحت بی بی مریم پر اضطرابی کیفیت طاری ہو گئی۔ اس کیفیت نے اس وقت شدت اختیار کر لی جب ولادت کا وقت قریب آ گیا۔ بی بی مریم نے سوچا کہ لوگوں کو حقیقت حال کا علم نہیں ہے، اس لیے مناسب یہ ہے کہ کہیں دور چلی جاؤ۔ یہ سوچ کر وہ یروشلم سے تقریباً 9 میل دور ایک ٹیلے پر چلی گئی۔ یہاں پہنچ کر چند روز بعد درد ذیح شروع ہوا تو آپ تکلیف اور اضطراب کی حالت میں کھجور کے ایک درخت کے سہارے بیٹھ گئی۔ درد کی شدت اور بعد میں پیش آنے والے حالات کا اندازہ کر کے بی بی مریم انتہائی دکھ سے کہنے لگی،
کاش کہ میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی اور لوگ میری ہستی فراموش کر چکے ہوتے۔ اسی وقت بی بی مریم کے پاس اللہ کا فرشتہ آیا۔ اس نے کہا، مریم غمگین نہ ہو، تیرے پروردگار نے تیرے پاس ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور تو جس درخت کے پاس بیٹھی ہے اس سے تیری اوپر تازہ کھجوری گرے گی۔ تو اس چشمے سے پانی پی لو اور تازہ کھجوری کھا لو تاکہ قوت اور توانائی برقرار رہے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ مفسرین کے مطابق جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اس دن مشرق و مغرب کے تمام بت منہ کے بل گر پڑے۔ یہ دیکھ کر شیاطین بہت حیران ہوئے، حتیٰ کہ ابلیس نے ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خبر دی۔ پھر شیاطین نے دیکھا کہ آپ اپنی ماں کی گود میں ہیں اور فرشتے ان کو گھیرے ہوئے ہیں۔ بچے کی پیدائش کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کو اس خیال نے بے چین کیا کہ لوگ اس بات کو کیسے تسلیم کریں گے کہ باپ کے بغیر بچہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے مریم کے پاس پھر یہ پیغام بھیجا کہ جب تو اپنی قوم میں پہنچے اور تجھ سے اس معاملے کے متعلق سوالات کرے تو کوئی جواب نہ دینا، بلکہ اشارے سے بتا دینا کہ میں روزے سے ہوں، اس لیے آج کسی سے بات نہیں کر سکتی۔ جو کچھ دریافت کرنا ہے اس بچے سے پوچھ لو۔ تیرا پروردگار قدرتی کاملہ کا نشان ظاہر کر کے ان کی حیرت کو دور کر دے گا۔ حضرت مریم علیہ السلام مطمئن ہو گئی اور بچہ کو گود میں لے کر بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئی۔ جب آپ بچے کو گود میں لے کر شہر میں داخل ہوئی تو لوگ حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ لوگوں نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا اور کہا، اے عمران کی بیٹی، یہ تو نے کیا باری تہمت کا کام کر لیا؟ نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں بدچلن تھی۔ مریم نے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے لڑکی کی طرف اشارہ کیا، جو کچھ پوچھنا ہے اس سے معلوم کرو۔ لوگوں نے نہایت تعجب کے ساتھ کہا، ہم اس دودھ پیتے بچے سے کس طرح پوچھ سکتے ہیں؟ مگر اسی دوران وہ بچہ بول اٹھا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے، اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے۔ میرے پروردگار نے مجھ کو میری ماں کا خدمت گزار بنایا ہے، اور پھر اس کی جانب سے مجھ کو سلامتی کا پیغام ہے، جس دن کہ میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن پھر زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ بنی اسرائیل نے جب ایک شیرخوار بچے سے یہ حکیمانہ کلام سنا تو انہیں یقین آ گیا کہ مریم ہر قسم کی برائی سے پاک ہے، اور بچے کی پیدائش یقیناً اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہے۔ ناظرین، قرآن مجید میں ایک پوری سورت حضرت مریم علیہ السلام کے نام سے موجود ہے۔ اس کے علاوہ 20 مقامات پر بطور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی ان کا نام ملتا ہے۔ تاریخ میں آپ کی عمر 51 برس اور وفات 35 عیسوی لکھا ہے۔